اصحاب الرس کا تذکرہ کیا گیا، بہت ڈیٹیل ہے اصحاب الرس کے بارے میں. ایک مقام پر جناب پیغمبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا. مولا کہتے ہیں اس سوال کا جواب صرف مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا بھی نہیں. اس انداز سے میرے مولا نے سوال کا جواب دینا شروع کیا، بہت ڈیٹیل میں جواب دیا. میں وہ سارا جواب نہیں دے رہا ہوں. قصص الانبیاء حیات القلوب کا ترجمہ اردو زبان میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اصحاب رس کے حالات میں. میں ایک روایت جس کو معتبر جانا ہے علماء کرام نے، خود جو ہے وہ یہ علامہ نقل نے اس روایت کو تحریر کیا ہے، میں اسی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اصحاب رس کے بارے میں. قدیم تفسیر میں جناب جو ہے وہ تفسیر علی بن ابراہیم کے اندر ہی موجود ہے، جو تقریباً 1200 سال سے پرانی تفسیر ہے. علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر. ہم الذین ہلکوا لانہم استغنوا الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اصحاب رس کون تھے؟ بعض نے کہا ہے کہ ان کے نبی جو تھے ان کا نام تھا حنظلہ ابن صفوان. یہ ایک نام کے نبی تھے، غیر مشہور ناموں میں سے انبیاء کرام میں. لیکن اس قوم کا گناہ یہ تھا، اللہ اکبر، میں کیسے عرض کروں، اس قوم کا گناہ یہ تھا کہ مردوں کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کر لیتے تھے، عورتیں عورتوں کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کر لیتی تھی. ایسا نگرانی بدترین ہوتی ہیں وہ قومیں جہاں اس طرح کے فسادات رائج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھ بند کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. بہرحال جس انداز سے بعض اوقات مومنین کرام، نوجوان میرے دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پر، کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے، کبھی ای میلز پر، مجھے اندازہ ہوتا ہے معاشرہ کہاں جا رہا ہے. خدا را اپنی اولاد کو بچائیے. اپنے ذہنوں سے اس خناس کو نکالیے کہ جب تک لڑکا مثلا لکھپتی نہیں بن جائے گا، کروڑ پتی نہیں بن جائے گا، کمانا نہیں شروع کر دے گا، تب تک شادی نہیں ہو سکتی. جب تک لڑکی میٹرک انٹر نہیں کر لے گی، بی اے نہیں کر لے گی، گریجویٹ نہیں کر لے گی، یہ نہیں کر لے گی، وہ نہیں کر لے گی، تب تک شادی نہیں ہو سکتی. اس وقت سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہوگا. لڑکے برباد ہو چکے ہوں گے، اولاد برباد ہو چکی ہوگی. خدا را اپنی اولاد کو برباد ہونے سے بچائیے. ممکن ہے آپ کے بچے آپ کے سامنے آ کر نہ کہہ سکیں، میرے سامنے آ کر بچے مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں اپنے والدین کا بھی. مولانا ہمارے والدین کو خدا را سمجھائیے. ہم نہیں سمجھا سکتے اپنے والدین کو. ہم کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں تم ابھی تو کمائی شروع نہیں کی تم نے، ہم تمہاری شادی کیسے کر دیں؟ کیسے جا کر اپنے والدین کو سمجھائیں کہ پروردگار عالم نے جو فطریات، جو حسیات، جو غرائز، جو قوتیں انسانی بدن کے اندر رکھی ہیں وہ گریجویشن کی محتاج نہیں ہیں. جو بھوک خدا نے پروردگار کے بندے کے وجود میں رکھی ہے وہ بھوک تعلیم کی اور سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں ہے. اور جب انسان قدرتی انداز سے گرو کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. میں کھل کے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا زندگی میں، آپ سمجھتے ہیں کچھ میری مجبوریاں ہیں، اور ہر اہل منبر کی مجبوری، ہر بات کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ یقین جانیے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے سامنے بات کرتے ہیں اتنا زیادہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں، اور کافی حد تک اوپن ہو کر مثال دے کے بات کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی لڑکیوں کی شادی جلدی کرو. کیوں؟ امام فرماتے ہیں اگر تم نے جلدی شادی نہیں کی، لڑکی کی مثال درخت پر لگے ہوئے پھل کی مانند ہے. اگر تم نے اس کو پھل کو پکنے پر نہیں توڑا تو بہرحال یہ پھل درخت پر لگا نہیں رہے گا. اس پر پتھر برسائے جائیں گے، آخر زمین پر گرے گا، زمین پر گرنے کے بعد ہر آنے جانے والے کے پیر میں آئے گا، ضائع ہو جائے گا. اس سے زیادہ کھل کر امام اور کیا بات کریں؟ اور یہ بات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ نوجوانوں کے لیے نہیں کی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں لڑکیاں جو جوان ہو گئی ہیں. عزیزان گرامی، بہت حساس ایشوز ہیں. برائے مہربانی خدا را اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیے. آج آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں. اقبال نے کہا تھا محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، میں کہتا ہوں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے، اب مزید کیا ہو جائے گی نہیں معلوم. عزیزان گرامی، یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اصحاب رس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہم صرف داستانیں سنیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ عبرت لینے کے لیے ہے. پروردگار عالم کہتا ہے میں عذاب نازل کروں گا، بدترین عذاب نازل کروں گا. یہ عملی طور پر تکذیب ہے ہمارے انبیاء کی.